سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اسلامی سزاؤں کے متعلق یورپ والے لوگ اور تعلیم و تہذیب، دنیا کی تعلیم و تہذیب سے متاثر لوگوں کا یہ اعتراض ہے، یہ سزائیں سخت ہے اور بعض ناعاقبت اندیش اسے وحشیانہ اور جنگلی سزائیں شرافت انسانی کے خلاف بتلاتی ہے۔ پہلے تو یہ سامنے رکھو اس کے جواب میں جو اس سے پہلے بیان ہو چکا، قرآن نے صرف 4 جرموں کی سزائیں خود مقرر کی اور معین کر دی ہیں، جن کو شرعی اصطلاح میں حد کی سزا، حد کہا جاتا ہے۔ ڈاکے کی سزا دائنا ہاتھ اور بایاں پیر، چوری کی سزا دائنا ہاتھ پہنچے پر سے کاٹنا، زنا کی سزا بعض صورتوں میں 100 کوڑے لگانا، بعض میں سنگسار کرنا، زنا کی جھوٹی تہمت کسی پر لگانے کی سزا 80 کوڑے، 5ویں حد شرعی شراب پینے کی سزا ہے جو باجماع امت باجماع صحابہ 80 کوڑے مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ جتنی سزائیں سب تو حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ان 5 جرائم میں بہت سی صورتیں ایسی نکلیں گی کہ ان میں حدود شرعیہ کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ تعزیری سزائیں ثوابدید حاکم کے مطابق دی جائیں گی۔ تعزیری سزائیں چونکہ شریعت اسلام نے متعین نہیں کی بلکہ ہر زمانہ ماحول کے مطابق عام قوانین ممالک کی طرح ان میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس پر تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اب بحث صرف 5 سزاؤں، جرائم کی سزاؤں میں ان کی بھی مخصوص صورتوں میں رہ گئی۔ مثال کے طور پر چوری کو لے لیجئے اور دیکھیے، شریعت اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی مطلقاً سزا چوری پر عائد نہیں، جس کو عرف عام میں چوری کہا جاتا ہے، بلکہ خاص تعریف کی کسی کی ملکیت ہو، چھپا ہوا مال ہو، بغیر اجازت کے لے لے۔ باقی چوریوں میں سزا نہیں آئے گی ہاتھ کاٹنے کی، تعزیرات کے مطابق تھوڑی بہت سزا دے دی جائے گی۔ تو دیکھو، مال اگر محفوظ نہیں ہے تو سزا معاف۔ عام پبلک کے مقامات ہے، مسجد میں سے چوری کیا، عیدگاہ، پارک، کلب، اسٹیشن، ویٹنگ روم، ریل، جہاز وغیرہ میں عام جگہوں پر رکھے مال کی چوری کیا تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ درختوں پر لگے ہوئے پھل چرا لیے، شہد کی چوری کر لی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، معمولی کوئی سزا دے دیں گے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، چاہے وہ آپ کا نوکر ہو یا مزدور، معمار ہو کوئی ہو یا عزیز دوست ہو، آپ کے مکان سے کوئی چیز چرا لے، اس کو بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کسی کی جیب کسی نے کاٹ لی، یا ہاتھ میں سے زیور یا نقد چھین لیا، یا دھوکہ دے کر کچھ وصول کر لیا، یا امانت لے کر مکر گیا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کفن کی چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملکیت نہیں ہے مردے کی۔ یہ سب شرائط تو تکمیل جرم کے تحت میں ہے، جن کا اجمالی خاکہ آپ نے دیکھا۔ اب دوسری چیز تکمیل ثبوت ہے، جرم کا مکمل ہونا، جرم ہی مکمل نہیں ہوا تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ اسی طرح ثبوت کا مکمل ہونا، حدود کے نفاذ میں شریعت اسلام نے ضابطۂ شہادت بھی عام معاملات سے ممتاز بہت محتاط بنایا۔ زنا کی سزا میں 2 گواہوں کے بجائے 4 گواہ شرط قرار دیے، اگر 4 گواہ نہیں ہو سکے، ایک بھی نہیں رہا تو اس کو زنا کی سزا نہیں ملے گی۔ چوری وغیرہ کے معاملے میں اگرچہ 2 ہی گواہ کافی ہیں، مگر ان 2 کے لیے معاملات میں مواقع ضرورت میں قاضی کو اختیار دیا۔ کسی فاسق آدمی کے بارے میں اگر قاضی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ عملی فاسق کے باوجود یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو ایسے قاضی ایسی کی گواہی قبول کر سکتا ہے اور چور کی سزا کو ٹال سکتا ہے، لیکن حدود میں قاضی کو اس کی گواہی قبول کرنے کا اختیار نہیں۔ عام معاملات میں مرد اور عورت کی گواہی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ایک مرد ہے 2 عورتیں، لیکن حدود میں 2 مرد گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ تو کتنے ثبوت جرم، ثبوت تکمیل ثبوت کے ذریعے کتنی پابندیاں رکھی ہے، تب جا کر بڑی مشکل سے ایک آدھ ہاتھ کٹے گا۔ پھر اعتراض نہیں ہو سکتا ہمارے اسلام پر کہ بہت سخت سزائیں دیتا۔
حاصل یہ کہ ان تمام شرائط کا حاصل یہ کہ حد شرعی صرف اس صورت میں جاری ہوگی جبکہ شریعت مقدسہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق جرم بھی مکمل ہو، اس کا ثبوت بھی مکمل، اور مکمل بھی ایسا کہ اس کا کوئی پہلو مشتبہ شک والا نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا شریعت اسلامیہ نے جہاں ان جرائم کی سزائیں حکمت کے تقاضے سے سخت مقرر کی ہیں، وہی حدود شرعیہ کے نفاذ میں انتہائی احتیاط بھی ملحوظ رکھی ہے، یعنی سزاؤں کے لاگو کرنے میں حدود کا ضابطۂ شہادت بھی عام معاملات کے ضابطۂ شہادت سے مختلف ہے اور انتہائی احتیاط پر مبنی ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہے، یہ غلط ہے۔ دراصل تہذیب انسانی، حقوق انسانی کے دعوے دار عجیب ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں پر تو رحم کھاتے ہیں، چور پر، ڈاکو پر، مگر پورے عالم انسانیت پر رحم نہیں کھاتے ہیں، جن کی زندگی ان جرائم پیشہ لوگوں نے اجیرن بنا رکھی ہے۔ ان کی وجہ سے جن کی زندگی حرام ہے وہ انسان نہیں، ان کے حقوق کے لیے آپ نہیں لڑیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مجرم پر ترس کھانا پوری انسانیت پر ظلم کرنے کا مرادف اور امن عامہ کو مختل کرنے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین جو نیکوں، بدوں، اتقیاء، اولیاء، کفار، فجار سب کو رزق دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، سانپوں، بچھوؤں، شیروں، بھیڑیوں کو رزق دیتا ہے۔ جس کی رحمت سب پر وسیع ہے، اس نے جب حدود شرعیہ کے احکام قرآن میں نازل فرمائے تو ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کی حدود سزائیں جاری کرنے میں ان مجرموں پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ دوسری طرف قصاص کو عالم انسانی کے لیے حیات قرار دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، تو فرمایا اس میں تم موت، اس کی موت مت دیکھو، اس میں پورے معاشرے کی اور پوری سوسائٹی کی زندگی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اسلامی حدود کے خلاف کرنے والے یہ چاہتے ہی نہیں کہ جرائم کا انسداد ہو، گناہ ختم ہو، وہ چاہتے ہی نہیں، ورنہ جہاں تک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کون سکھاتا ہے، جس نے عین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق پہچانا ہے، حکم دیا ہے کہ عورت سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، بچے سامنے آ جائیں تو ہاتھ روک لو، بوڑھا سامنے آ جائے تو ہاتھ روک لو، مذہبی عالم تمہارے مقابلے پر قتال میں شریک نہیں ہے، سادھو ہے یا راہب ہے، پیشوا ہے، تو وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی قتل مت کرو۔ اس سے زیادہ رحم دل اور کون ہوگا اسلام سے؟ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان اسلامی سزاؤں پر اعتراض کے لیے ان لوگوں کی زبانیں اٹھتی ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک ہیروشیما کے لاکھوں بے گناہ بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں، خود تو بم مار کے لاکھوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں اور کروڑوں کو پریشان کرتے ہیں، اور ایک آدمی کا جب ہاتھ کاٹا جائے چور کا، وہ بھی جرم ثابت ہونے کے بعد، تو وہاں اس کے طرفدار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورتیں بھی مرتی ہیں ان کے حملوں میں، بوڑھے سبھی داخل ہیں، جن کی آتش غضب ہیروشیما کے حادثے سے بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ روز کسی خطرناک سے خطرناک نئے بم کے بنانے تجربہ کرنے میں مشغول ہیں۔ ہم اس کے علاوہ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے خود غرضی کے پردے ہٹا دے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے صحیح اسلامی طریقوں کی طرف ہدایت کرے۔ بس